السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے بچوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں افریقہ کی ایک کہانی۔ جانتے ہیں نا، افریقہ ایک بر اعظم کا نام ہے اور وہ بہت سارے جنگل اور صحراؤں پہ مشتمل ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ جانور بھی ہوتے ہیں، ہاتھی، زرافے، شیر، یہ سب افریقہ میں ہوتے ہیں۔ تو چلیے ہم آج کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے افریقہ کا شیر۔ اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ آئیے میں آپ کو آج ایک شیر کے بچے کی کہانی سناتا ہوں جس کا نام تھا شیرو۔ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ بر اعظم افریقہ کا سب سے بہادر شیر ہے۔ جب اس کی ماں اسے اور اس کی بہن بھائیوں کو شکار پر جھپٹنا سکھاتی تو ماں پر ہی جھپٹ پڑتا اور غراتا رہتا۔ جب وہ انہیں بتاتی کہ خود کو صاف کیسے رکھنا ہے تو وہ خود کو صاف کرنے کے بجائے اپنی چھوٹی بہن کا منہ چاٹنا شروع کر دیتا، اور وہ بیچاری اس پر غرانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب ماں سارے بچوں کو پانی پلانے کسی جوہر کے کنارے لے جاتی تو وہ اتنے زور سے پانی میں چھلانگ مار دیتا کہ ارد گرد کھڑے اس کے سب بہن بھائی بھیگ جاتے۔ دوسری شیرنیاں اس ننھے شیرو سے بہت تنگ تھیں۔ وہ شیرو کی ماں سے کہتی تھیں، اپنے بچے کو تمیز سکھاؤ ورنہ یہ یقیناً کسی دن کسی بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ ایک دن شیرو کی ماں نے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے نزدیک رہنا ورنہ تم زخمی ہو سکتے ہو۔ وہ جھاڑیوں سے رینگتی ہوئی چھپتی چھپاتی جا رہی تھی اور سبھی ننھے بچے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ شیرو سب سے آخر میں تھا۔ لمبی لمبی گھاس سے اس کے پیٹ میں گدگدی ہو رہی تھی۔ اس کو بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ بہت مؤدب بنا ہوا تھا اور ماں کے کہنے پر عمل کر رہا تھا، لہٰذا وہ بھی ماں کی نقل میں رینگتے ہوئے چل رہا تھا۔ صرف اس نے اپنے بھائی جو اس سے آگے آگے چل رہا تھا کی کھڑی دم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے شیرو کو بہت بے چینی اور اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی، بور ہونے لگا۔ اس نے کچھ سوچا اور خود سے کہنے لگا، ایک بہادر شیر کا بچہ کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ چلنے لگا۔ آخر لمبی گھاس کا میدان انہوں نے پار کر لیا۔ اب ان کے سامنے ایک بڑا میدان تھا۔ شیرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی دم کی انتہا نہیں رہی کہ جس کھڑی دم کا وہ اب تک تعاقب کرتا ہوا آ رہا تھا وہ اس کے کسی بھائی یا بہن کی دم نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹے سے ہاتھی کے بچے کی دم تھی۔ کہیں بے دھیانی میں چلتے چلتے وہ اپنوں سے بچھڑ گیا تھا، کیونکہ جس دم کا وہ پیچھا کر رہا تھا وہ دم بدل گئی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر راستہ بھول چکا تھا۔ وہ چلا چلا کر ماں کو پکارنا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو افریقہ کا سب سے بہادر شیر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس نے کیا کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ ہاتھی کے بچے کی ماں کی طرف سیدھا گیا اور اپنی پوری طاقت سے اس پر دھاڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے ہتھنی ڈر جائے گی اور وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکتی کہ اس کی دھاڑ کا جواب دھاڑ سے دے۔ واقعی یہی ہوا۔ اس کی ننھی دھاڑ کے جواب میں ہتھنی نہیں دھاڑی، اس کی بجائے اس نے اپنی بڑی سی سونڈ فضا میں بلند کی اور اتنی زور سے چنگھاڑی کہ وہ پیروں سے اکھڑتا ہوا فضا میں بلند ہوا اور اڑتا ہوا زور سے ایک درخت کے تنے سے جا ٹکرایا۔ شیرو بیچارہ کھڑا ہوا تو اس نے محسوس کیا اس کے گھٹنے بج رہے ہیں اور ان میں سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی ہیں۔ اس نے سوچا، بے شک اس ہتھنی کی چنگھاڑ بہت ہی خوفناک تھی، لیکن پھر بھی وہ افریقہ کا سب سے بہادر شیر ہے۔ وہ کھلے میدان میں چل پڑا۔ دوپہر ہو چلی تھی اور گرمی بہت تھی۔ جلد ہی شیرو کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں۔ اس نے خود سے کہا، میرا خیال ہے کسی درخت کے سائے میں مجھے اونگ لینا چاہیے، تھوڑا سا سو جاؤں، اور پھر درخت کی شاخوں میں خود کو چھپانے کے لیے چڑھنے لگا۔ لیکن پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا
کہ درخت پر تو کوئی اور جانور قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جانور ایک بڑا سا تیندوا تھا، تیندوا جس کو ہم لیپرڈ کہتے ہیں۔ شیرو کو غصہ آ گیا۔ اس نے دل میں سوچا اس جانور کو بتانا پڑے گا کہ بر اعظم افریقہ کے جنگلوں میں کس کی حکومت ہے۔ اس نے یہ سوچ کر اپنے ننھے پنجے ہوا میں لہرائے۔ تیندوے نے سر اٹھا کر شیرو کی طرف دیکھا، پھر اس کے پنجوں میں تیز دھار بلیڈ کی طرح کے ناخن برآمد ہوئے۔ اس نے جو اپنا پنجہ لہرایا تو شیرو کو یوں لگا جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ اگرچہ شیرو کے جسم کے کسی حصے سے اس کا پنجہ نہیں لگا، لیکن اس کی تیزی سے جو شیرو کی آنکھیں چندھیائیں تو وہ درخت سے سیدھا زمین پر آ گرا۔ بیچارہ شیرو ہمت کر کے اٹھا تو اس نے دیکھا اس کی ٹانگیں خوف سے لرز رہی ہیں۔ اس کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ تیندوے کے پنجے بلا شبہ بہت تیز اور بڑے تھے، مگر وہ افریقہ کے جنگلوں کا سب سے بہادر شیر ہے۔ وہ دوبارہ اٹھا اور میدان میں آگے کو روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے شدید بھوک لگنے لگی۔ اس نے خود سے کہا، مجھے اب کھانے کے لیے کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ تب ہی اس کی نظر گھاس میں لیٹے ہوئے ایک جانور پر پڑی جس کے سارے جسم پر دھبے تھے۔ اس نے سوچا یہ جانور کوئی مزیدار چیز لگتا ہے۔ وہ دھبوں والے جانور پر لپکا۔ یہ دھبوں والا جانور دراصل ایک چیتا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے چیتا وہاں سے دوڑا۔ اس نے شیرو کو دیکھے بغیر یہ سمجھا کہ پتہ نہیں کون سی آفت آ پڑی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دوڑا اس کی دم اتنے زور سے شیرو کے جسم سے ٹکرائی کہ جس سے وہ لٹو کی طرح گھوما اور لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ جب شیرو کی لٹو کی طرح لوٹنیاں بند ہوئیں تو وہ اٹھا۔ اس نے دیکھا اس کا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ خدا کی پناہ، چیتا واقعی بہت تیز رفتار جانور ہے۔ پھر اس کے منہ سے بڑی کمزور سی آواز میں نکلا، لیکن میں ابھی بھی افریقہ کا سب سے بہادر شیر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر میدان میں آگے کو روانہ ہوا۔ اب اندھیرا ہو چلا تھا اور شیرو کے دل میں بڑی شدت سے خواہش جاگ رہی تھی کہ کاش اپنے ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا۔ وہ خود سے کہنے لگا، پتہ نہیں انہیں اب تک یہ معلوم بھی ہوا ہے یا نہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے، دو ننھے ننھے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ اسے سردی لگ رہی تھی، وہ تھکا ہوا تھا اور بھوک کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ آخر وہ جھاڑیوں میں چھپ کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد شیرو کسی آواز سے جاگا جو اتنی زوردار اور اونچی تھی جو اس نے آج تک نہیں سنی تھی، حتیٰ کہ یہ آواز ہاتھی کی چنگھاڑ سے بھی زیادہ بلند تھی۔ اس آواز سے رات کا سناٹا اور سکوت خراب ہو گیا تھا۔ شاخوں پر پتے لرزنے لگے۔ آواز قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی اور وہ جانور جس کی یہ آواز تھی وہ بھی نزدیک آ رہا تھا۔ شیرو جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو اس نے پیلے اور سنہرے رنگ کا ایک بڑا سا جانور دیکھا جس کی بڑی بڑی آنکھیں اندھیرے میں چراغ کی طرح روشن تھیں۔ اس کے چہرے پر سنہری عیال تھی، یعنی کہ چہرے پر سنہرے بال تھے، اور اس کے سرخ جبڑے کھلے ہوئے تھے، پورا منہ بڑا سارا، جس میں سے بڑے بڑے سفید شکاری دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شیرو کے جسم کا ایک ایک حصہ کانپنے لگا۔ وہ اپنی دم دبا کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اس جانور نے دھاڑنا بند کر دیا اور شیرو کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہنے لگا، شیرو ادھر آؤ، یہ میں ہوں تمہارا بابا جان، میں تمہیں گھر لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، اب میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ میرے ننھے بچے۔ اس کی آواز میں شیرو کے لیے محبت بھری ہوئی تھی، لہٰذا شیرو جست لگا کر اپنے باپ کی کمر پر سوار ہو گیا اور سواری کرتے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس کے باپ نے اس کی ماں سے کہا، میرا ننھا بچہ بہت بہادر ہے، اس نے تمام وقت بڑی ہمت اور بہادری سے تنہا گزارا ہے۔ اس کے بہن بھائی
اپنے باپ کی یہ بات انتہائی غور سے سن رہے تھے، اور شیرو اپنے آپ کو افریقہ کا بہادر ترین شیر محسوس کر رہا تھا۔